جی السلام علیکم، میں ڈاکٹر محسن الشفا ویٹری کلینک ڈارا والا سے آج ہم بہت ہی اہم ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن جو ہے اس کو کلک کر لیں تاکہ جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو ملتی رہے۔ تو ٹائم ضائع کیے بنا آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ بہت ہاٹ ٹاپک ہے۔ ڈیلی کم از کم ایک بندہ لازمی رابطہ کرتا ہے کہ میرا جانور بیٹھ گیا ہے۔ ڈاؤنر کاؤ سینڈروم، جانور کیوں بیٹھ جاتا ہے، اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ اس کی وجوہات کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے۔ تو آج جو ہے وہ اگست چل رہا ہے، اگست کا سٹارٹ ہے 2023، ٹھیک ہے جی۔ اور بہت سارے جانور جو ہیں وہ کاونگ کے قریب ہیں، جو بیانے کے قریب آ چکے ہیں اور وہ بیٹھ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس ٹاپک کے اوپر جو ہے وہ ہم بات کرنا بہت زیادہ فیل میں کر رہا تھا کہ بات کرنی چاہیے، اس کے اوپر بات ہونی چاہیے۔ تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ ہمیں اکثر سوال آتا ہے، جی ڈاکٹر صاحب فون آیا جی، ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا جانور بیٹھ گیا ہے، ہم نے بوتلیں لگوائی ہیں، ہم نے انجیکشن لگوائے ہیں، تو ہمارا جانور کھڑا نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا علاج بتا دیں۔ تو یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ جانور بیٹھ گیا ہے، اس کو آپ نے علاج کروا دیا، اب وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ مین مسئلہ یہ ہے کہ ڈائگنوسس کہ جانور کے بیٹھنے کی بہت ساری وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ کے اوپر جو مین وجوہات ہیں ان کے اوپر ہم روشنی ڈالنے والے ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک اگر جانور بیٹھ جاتا ہے تو اس کے پیچھے کون کون سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ہر بندہ دیکھیں، ہمارے یہاں پہ نا ایک جنرل ٹرینڈ چلتا ہے پاکستان کے اندر، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک جنرل ٹرینڈ ہے، جانور بیٹھ گیا جی، ایک ڈاکٹر ہے، دوسرا ہے اور تیسرا ہے۔ جو مالک ہے اس کا زور لگ جاتا ہے اور جانور جو ہے وہ اٹھتا نہیں ہے اور جانور سیل ہو جاتا ہے۔ یہی تلخ حقیقت ہمارے اس معاشرے میں، ہمارے اس پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے سیناریو کو میں نے آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی۔ تو اصل ہوتا کیا ہے، اصل کیوں بیٹھ جاتے ہیں یہ جانور، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے، بہت ایک اہم مدعا ہے جس کے اوپر بہت سارا کام ہونا اسٹل باقی ہے۔ لیکن جو وجوہات ہیں ان کے اوپر ہم بتائیں گے، ان کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے تاکہ آپ جاننا چاہیں، پہچاننا چاہیں جانور کو کہ یہ کس کیٹیگری کے اندر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میں نے کچھ کازز جو ہے یہاں پہ نوٹ ڈاؤن کیے ہیں یہ بتانے کے لیے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں جی، پہلا نمبر آتا ہے ہائپوکیلسیمیا۔ جانور عام طور پہ جب بیانے والا ہو، بچہ دینے کے قریب ہو یا بچہ دینے کے بعد عام طور پہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے جانور بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں جانور ایسا بھی ہو سکتا ہے کھا بھی جائے، ایسا ہو سکتا ہے کہ جانور جو ہے وہ بالکل کھا بھی نہیں رہا، یعنی کہ دونوں اس کے سینیریو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ مین وجہ ہائپوکیلسیمیا ہو سکتی ہے جس کو ملک فیور بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو دوسری وجہ کی طرف آتے ہیں، کاونگ انجری۔ ہاں، ایک اگلی بات آ گئی جی، جانور بھی آ گیا ہے، جانور نے بچہ دے دیا ہے، اس کے بعد جانور بیٹھ گیا ہے، تو ضروری بالکل بھی نہیں ہے کہ صرف کیلشیم لگے گا اور جانور ٹھیک ہو جائے گا۔ پاسبلٹی ہے کہ وہ جانور ہائپوکیلسیمیم کا پیشنٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے لیے بات یہ ہے کہ اگر اس کو کیلشیم ایک بوتل چڑھا دی، دوسری چڑھا دی، تیسری چڑھا دی، اب وہ اٹھنے والا نہیں ہے۔ اس میں اصل مسئلہ اور چل رہا تھا چیزیں، ایک ویٹ جو ہے، ایک ویٹنیرین جو ہے، یہ ڈاکٹر ہے آپ کا، وہی پہچانے گا، وہی آپ کو بتائے گا کیا ہے۔ تو میں ہو جاتی ہے جی، کاونگ انجری کیا ہے، جانور جب بچہ دے رہا ہوتا ہے تو دباؤ آ جاتا ہے نروز کے اوپر، جو پیلوک نروز ہیں، سیاٹک نرو پیرالائسس ہو سکتی ہے، نرو انجری ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی جانور جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے آفٹر کاونگ، بیانے کے بعد، ٹھیک ہے جی۔ وجوہات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اگلی وجہ جو ہے رپچر آف جوائنٹس،
ہو سکتا ہے کہ جانور میں ڈسلوکیشن ہو گئی ہے، کوئی جوڑ جو ہے وہ نکل گیا ہے، کوئی پٹھا جو ہے وہ ڈیمیج ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جانور جو ہے وہ نہیں اٹھ پا رہا ہے، تو بون جو ہے وہ فریکچر ہو گئی ہے، فریکچر کی وجہ سے بھی جانور ڈاؤن ہو سکتا ہے، جانور بیٹھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی وجہ کی طرف آتے ہیں جی، سیپٹک میٹرائٹس اور ٹاکسیمیا بھی آنے کے بعد جانور کے اندر بعض دفعہ ٹاکسیمیا، ٹاکسن اتنا بن جاتا ہے انفیکشن کی وجہ سے، جانور لیٹ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، نہیں اٹھ پا رہا ہے، اس کی آئیز میں ریڈنس ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بخار ہو گیا بہت زیادہ، تو ٹاکسیمیا کی وجہ سے بھی جانور جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اگلی وجہ جو ہے ہائپوکلیمیا، اچھا جانور کے اگر منہ میں آپ نے کچھ دیا ہے تو وہ کھانے لگ گیا ہے، لیکن وہ اپنی گردن سنبھال نہیں پا رہا ہے، بیٹھا ہے، گردن موڑے بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ٹیمپریچر اس کا نارمل ہے، تو پاسبلٹی ہے کہ اس کو ہائپوکلیمیا ہو سکتا ہے، ان کی جس کو کہتے ہیں پوٹاشیم جو ہے وہ سپلیمنٹیشن ضروری ہے، پوٹاشیم کی کمی کی وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگلی وجہ جو ہے وہ ہوف نکلنگ، یہ چیز جو ہے وہ نرو انجری سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے جی، ہوف نکلنگ، یعنی کہ ہم عام زبان میں یہاں پہ ضلع بہاول نگر میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ پبی موڑ دیے، جانور جو ہے وہ اپنا جو پاؤں ہے وہ ٹھیک طرح سے ٹیک نہیں پاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو ہوف نکلنگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک نرو ڈیمیج کی ہی قسم ہے، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ ہوتا ہے کہ جانور جو ہے وہ بالکل فریش ہے، بالکل کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن جب کھڑا ہونے لگتا ہے تو اس کے جو کھر ہوتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کی بھی مینجمنٹ کریں تو جانور جو ہے ریکور ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ کیلشیم چڑھاتے ہیں، کیلشیم بار بار لگاتے ہیں، جو ملٹی وائٹامنس ہے وہ لگاتے ہیں، لیکن اس کا جو ہے رسپانس زیرو رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوف نکلنگ ایک بہت بڑی وجہ ہے ڈاؤنر کے اندر، جس کو پہچانا ہی نہیں جاتا ہے، جس کے اوپر کام ہی نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلی جو ایک اور وجہ ڈی ہائیڈریشن، اکثر جانور جو ہے وہ ہم وہاں پہ جاتے ہیں، فیلڈ میں جاتے ہیں، جانور کو دیکھتے ہیں تو جانور میں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے، ڈائریا کی ہسٹری ہو سکتی ہے، جانور کو ڈائریا لگا تھا، اس کے بعد جانور بیٹھ گیا، اس کی جب چمڑی آپ یہاں سے چمڑی ایسے گردن کے قریب سے کریں گے تو وہ آسانی سے واپس اپنی جگہ پہ نہیں جائے گی، ٹائم لے گی۔ ہماری سائنس جو ہے یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ 1001 اور 1002، آپ یہ دو جملے کہیں گے تو یہ جو سکن ہے یہاں سے اپنی جگہ پہ واپس جانی چاہیے، اگر جانور جو ہے اس کے اندر پانی کی کمی نہیں ہے، نمکیات کی کمی نہیں ہے، اور اس کا ہائیڈریشن سٹیٹس جو ہے وہ بالکل فٹ ہے، تو وہ بالکل یہاں سے ہم 1001 1002 پڑھیں گے اپنی جگہ پہ چلا جائے گا۔ اگر نہیں جا رہا ہے، زیادہ ٹائم لے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جانور کے اندر ڈی ہائیڈریشن ہے، بہت زیادہ پانی کی کمی ہے، نمکیات کی کمی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس سے آگے بلڈ پیراسائٹ، بلڈ پیراسائٹ ایک بہت براڈ ٹرم، اس کے اندر 3-4 قسم کے بلڈ پیراسائٹس ہیں جو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جانور کو، جس کی وجہ سے جانور جو فزیکلی ٹھیک نظر آتا ہے، جانور کو بعض دفعہ یہ کمپلینٹ دیکھی گئی ہے کہ جانور کو کھڑا کرے کھڑا ہو جاتا ہے، اور لیکن وہ جب دوبارہ بیٹھ جائے پھر کھڑا نہیں ہوتا، اس میں انیمیا ہو جاتا ہے، جانور میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، سب تک کہ جانور جو ہے وہ کھڑا نہیں ہو پا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلڈ پیراسائٹ ایک بڑی وجہ ہے جانور کے بیٹھنے کے لیے۔ وہ 9ویں جو وجہ میں نے لکھی ہوئی ہے یہاں پہ، انفیکشن آف ان نون کاز، ان نون اوریجن۔ ایک تو ہم نے میٹرائٹس کی بات کی تھی کہ جانور نے بچہ دیا ہے اور اس کو انفیکشن ہو گیا ہے اتنا زیادہ کہ وہ بیٹھ گیا، اس کے علاوہ بھی ایک جو ہے وہ کاز انفیکشن، بھی کوئی نہ کوئی اس جسم میں انفیکشن چل رہا ہے اس نوعیت کا کہ جانور بیٹھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان نون اوریجن کا ہو سکتا ہے، اس میں ہیپاٹائٹس ہے، اس میں سپلین کی جو ہے وہ سپلینومیگالے ہو سکتا ہے، تو مختلف اس کی ان نون اوریجن کہہ سکتے ہیں، جس کو ہم
नॉर्मल तौर पे डायग्नोज नहीं कर पा रहे होते। ठीक है जी, अननोन रीजन का टॉक्सीमिया हो गया, आंखों के अंदर खिंचाव आने लगा है। ठीक है जी। तो अगली बात हम कर रहे हैं जी डाउनर को सिंड्रोम। अब बात थी डाउनर को की, जानवर बैठ गया। डाउनर को सिंड्रोम एक ऐसा जानवर जिसको डिफाइन करते हैं हम, एक ऐसा जानवर जो बैठ गया, चारा खा रहा है, गोबर कर रहा है, पेशाब कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, पूरा रिस्पॉन्स दे रहा है, फ्रेश जानवर है, और वो उठ नहीं पा रहा है। जब हम उठाने की कोशिश करते हैं वो नहीं उठता। बिल्कुल फ्रेश जानवर है वो, यानी कि बिल्कुल अलर्ट डाउनर कहते हैं इसको, अलर्ट डाउनर है। ठीक है, तो वो एक अलग कैटेगरी है कि जिसकी बहुत सारी पीछे काजेज हो सकती हैं, जो अलर्ट डाउनर है। हमने बहुत सारे दूसरे डाउनर के ऊपर बात की है कि और भी वजूहात हैं। हाइपोग्लाइसीमिया एक वजह है, जानवर जो है वो अचानक, जैसे इंसान के अंदर ग्लूकोज की कमी होती है, जानवर में भी होती है, एकदम इतनी कमी हुई, जानवर बैठ गया और जानवर लेट गया, हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, ये एक कंडीशन है जिसके अंदर जानवर जो है वो लेट सकता है। ठीक है, डाउनर को सिंड्रोम के ऊपर बात कर रहे थे कि ये कंटिन्यूसली बॉडी के अंदर हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है, हाइपोफॉस्फेटेमिया हो सकता है, बहुत सारी इसकी मेन काजेज हो सकती हैं। तो सारी काजेज के ऊपर मैंने बात की है, बात करने की कोशिश की है। आखिरी बात यह है कि कोशिश करें, इन अलामात को पहचानने की कोशिश करें, डायग्नोसिस करने की कोशिश करें, आखिर तशखीस क्या है। हमारे इस पाकिस्तान के अंदर अतायत जो है वो रूज पे है, तो उसके अंदर सिर्फ एक काम होता है कि दवाई लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं यार आराम आता है कि नहीं आता, देखते हैं। लेकिन पहले नंबर पे तशखीस का अमल पूरा किया जाए। तशखीस करने के लिए मैंने चंद चीजें जो हैं वो हाईलाइट की हैं, इनको अगर आप कंसीडर करेंगे, आप जानवर को जरा गौर से देखेंगे, जानवर में अनीमिया लेवल चेक करेंगे, उसमें ब्लड चेक करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें तशखीस क्या है, ये आखिर वजह क्या हो सकती है, इनमें कोई वजूहात अगर मुमकिन है तो उसके ऊपर आप काम करेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह पाक जरूर आसानी करेगा। तो तशखीस करें, फिर इलाज की तरफ आएं। ये आज का जो टेक होम मैसेज है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और बड़ी नई बातें जो हैं वो आपको ज़रूर जो है उस वीडियो से मिली होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।